آج نومبر کی 25 اور ربیع الاول کی 27 تاریخ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا یہ خصوصی بلیٹن۔ آج ہم تفصیلی جائزہ لیں گے سی پیک کے حوالے سے موجودہ صورتحال کا۔ یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کے بلیٹن میں۔ ہانگ کانگ میں ضلعی کونسل کے انتخابات میں ووٹروں کا غیر معمولی جوش و خروش۔ ایک اندازے کے مطابق ٹرن آؤٹ 70% رہا۔ ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ انتخابات میں زیادہ ٹرن آؤٹ کے ذریعے جمہوریت پسند تنظیمیں چینی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ چین کے حکمران ہانگ کانگ کی عوام کی رائے کا احترام کریں۔ انتخابات کا دن غیر معمولی طور پر پرامن رہا۔ پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف کے وکیل کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ سابق صدر کے وکیل نے پاکستان کی عدلیہ میں ان کی غیر موجودگی میں فیصلہ محفوظ کرنے پر درخواست دائر کی۔ پاکستان کے پیشہ ور باکسر محمد وسیم اپنے کیریئر کا 10واں پروفیشنل مقابلہ جیتنے کے بعد پاکستان پہنچ گئے۔ دبئی میں ہونے والے اس مقابلے میں انہوں نے میکسیکو کے ایک کھلاڑی کو 8ویں راؤنڈ میں شکست دی۔ اس فتح کے بعد محمد وسیم کو عالمی درجہ بندی میں چیلنجر کی حیثیت سے آگے بڑھنے میں آسانی ہوگی۔ محمد وسیم کا تعلق کوئٹہ سے ہے اور وہ فیلکن کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ پاکستان واپسی کے بعد پاکستان سپورٹس بورڈ کے اہلکاروں نے ان کا استقبال کیا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ برطانوی نژاد پاکستانی باکسر عامر خان محمد وسیم کا مقابلہ دیکھنے کے لیے خاص طور پر دبئی پہنچے۔ اور آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ میچ میں پاکستان کو ذلت آمیز شکست۔ پاکستان کے بیٹسمین اور باؤلرز مکمل طور پر ناکام۔ پاکستان میں چینی سفیر نے کہا ہے کہ سی پیک پاکستان اور چین دونوں کے مفاد میں ہے اور دونوں ممالک میں میڈیا کو سی پیک کے حوالے سے منفی پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ چینی سفیر نے کہا کہ چین نے سیاسی مقاصد یا مخصوص حکومتوں سے بالاتر ہو کر ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے اور کبھی بھی پاکستان سے ایسے وقت پر ادائیگی کا تقاضا نہیں کرے گا جب ایسا کرنا پاکستان کے لیے مشکل ہو۔ سفیر کا کہنا تھا، دوسری جانب IMF ہے جس کے قرضوں کی ادائیگی کا سخت نظام ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ چند روز قبل امریکہ کی نمائندہ خصوصی نے ایک تقریب کے دوران یہ کہا تھا کہ سی پیک کے لیے چین سے لیے گئے قرضوں سے پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا کیونکہ چین اپنے معاہدوں کی شرائط خفیہ رکھتا ہے۔ امریکہ نے پاکستان کو خبردار کیا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے سے چین کو تو فائدہ پہنچے گا لیکن اس سے پاکستان کو طویل المدتی معاشی نقصان ہو سکتا ہے۔ امریکہ کی نمائندہ خصوصی برائے جنوبی ایشیا نے کہا کہ سی پیک کو چین اور پاکستان گیم چینجر قرار دے رہے ہیں لیکن اس سے صرف چین کے مفادات کا تحفظ ہوگا۔ پاکستان نے ان تمام خدشات کا اعادہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی آزاد ہے اور کوئی عالمی طاقت اس پر اثر انداز نہیں۔ پاکستان کے کئی وزراء نے امریکہ کی جانب سے ان تمام خدشات کی تردید کی۔ پاکستان کا موقف ہے کہ سی پیک پاکستان کے مستقبل کے لیے مرکزی اہمیت رکھتا ہے اور چین سے پاکستان کے اسٹریٹجک تعلقات کا ستون ہے جس سے پاکستان کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ حالات حاضرہ کا یہ خصوصی بلیٹن کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بلیٹن پسند آیا ہے تو اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز اور سوشل میڈیا لنکس آپ کی سہولت کے لیے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔ تازہ ترین معلومات، تجزیوں اور تبصروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔